الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منكسب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سفر کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے پاس بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ۔ وَجَارِ الْجُنُوبِ، اور جو تمہارے ہمسائے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور کروٹ کے ساتھی۔ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور راہگیر کے ساتھ بھی۔ پھر فرمایا وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ، اور اپنی باغیاں یہ تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو، بھلائی کا ارادہ کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو بندہ اترانے والا ہو، جو بندہ پکڑ کرنے والا ہو۔ رب تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق ہے۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہیں کہ جو اللہ کے حقوق ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے حقوق اللہ ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کبھی واقعہ ہو جائے تو رب اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد رب تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس بندے کی حق تلفی کی ہے وہ اللہ معاف نہ کر دے۔ حقوق اللہ اس میں اگر کبھی واقعہ ہو جائے اور رب اپنی رحمت سے اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد ایسے حقوق ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں۔ رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں حقوق العباد ہمیں جو سکھائے ان میں سے پہلا فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کیا کرو؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔
والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان پر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کس بندے کی ناک خاک آلود ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پا سکا، ان کی خدمت کر کے وہ بندہ جنت نہ پا سکا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو صرف پیار کی نگاہ سے دیکھ لے گا، پیار سے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کر لی، رب تعالیٰ اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا، رب تعالیٰ اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے تو کیا اس کو 100 مرتبہ حج کرنے کا ثواب دیا جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ پیار کی نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ اس کو 100 مرتبہ حج کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرے، اگر والدین یہ تو زندہ ہیں تب، اگر والدین مر گئے، اگر والدین کسی کے فوت ہو گئے ہیں، اب ان کے ساتھ احسان کرنے کا طریقہ کیا؟ وہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان کر دیا، فرمایا کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے گا محبت کے ساتھ، پیار کی نگاہ سے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ بروز جمعہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے اس بندے کو ایک نیکی عطا کرے گا، اس بندے کو ایک نیکی عطا کرے گا۔ حقوق العباد میں پہلا بیان کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ کس کے ساتھ؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کی جائے، ان سے قطع تعلق نہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا کرے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے رزق میں برکت نازل کرے، میرے رزق میں وسعت پیدا کرے، اس بندے کی عمر لمبی ہو، وہ کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ وہ بندہ کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آگے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کیا میرے اس گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ فرمایا پھر ہاں، کیا اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا، یا اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، آگے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، صدقہ کرو، زکات دو، پھر ارشاد فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو؟ صلح رحمی کرو۔ حضرت عبید بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ قطع رحمی کرتا ہے، جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرے گا، ان سے رشتہ توڑے گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ہم
صدقہ کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تو صدقہ اور زکات کا پہلا حقدار کون سا ہے؟ ہمارے رشتہ دار، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو اس کے لینے کے حقدار ہیں. میں نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں دیکھو. ایک صحابی انہوں نے اپنا ایک باغ جو ہے وہ صدقہ کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کہا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اگر رشتہ داروں میں سے کوئی ہے وہ اس چیز کا حقدار ہے تو اس کو دو. تو پھر اس صحابی نے کیا کیا؟ اپنا باغ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تقسیم کر دیا، اپنا باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. اور جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اس بندے کو سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں دے. ایک گناہ ایسا ہے کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کی سزا دے دیتا ہے. پھر فرمایا کہ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات دے، نفلی عبادات کرے، ساری عبادات کر لے، اگر وہ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرے گا تو رب تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. رب تعالیٰ اس بندے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا. پھر اس کے آگے چلیے، اب رب نے ارشاد فرمایا، پہلے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر آگے فرمایا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے. حضرت سعد بن سعد ان سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی یتیم بچے کی کفالت کرے گا، کسی یتیم بچے کی کفالت کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے گا، نبی پاک علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا، فرمایا میں اور کل بروز قیامت کو جنت میں اس طرح ہوں گے، میں اور وہ بروز قیامت جنت میں اس طرح ہوں گے کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کی پرورش کرے گا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے گا، فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے. اور مسکین سے حسن سلوک یہ ہے کہ مسکین کے ساتھ اس کی امداد کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیوہ اور مسکین کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر کہہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. اب جہاد کرنا کون سی بات نہیں ہے، بندہ جنگ میں جاتا ہے، جا کے لڑتا ہے، شہید ہوتا ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، کسی بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نے اس کی مدد کر دی، وہ بیٹھا گھر میں ہے، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بیٹھے اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، فرمایا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرے گا. جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کیا کرے گا؟ نیکی عطا کرے گا. مفتی احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا یہ تو صرف ہاتھ پھیرنے کا معاملہ ہے، اگر ہاتھ پھیرے اللہ اتنی نیکی عطا کرے گا. اگر وہ بندہ اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے گا، اس کی پرورش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا کرے گا، رب تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اجر عطا کرے گا. اب یتیم کہتے کس کو ہے؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والدین فوت ہو جائے، نابالغ بچہ یا بچی جس کے والدین نابالغی کے حالت میں فوت ہو جائے، وہ بچے کون سے ہیں؟ یتیم. وہ بچے کیا ہیں؟ یتیم ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں سے بہترین گھر وہ ہے، مسلمانوں کے گھر میں سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھر میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں پہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے، جہاں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے. ایک بندہ آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، اس کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرے دل پر کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ میرا دل بھی نرم ہو جائے، مجھ پر نیکی کی بات بھی اثر کرے اور میری حاجتیں بھی پوری ہو جائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جا کر کسی یتیم کے ساتھ نیکی کر، اللہ تیری حاجت بھی پوری کرے گا، تیرے دل کی سختی کو بھی دور کر دے گا۔ تو کیا کر، جا کے کسی یتیم بچے کے ساتھ نیکی کر، کسی یتیم بچے کے ساتھ کیا کر، نیکی کر، اللہ تیری حاجت بھی پوری کرے گا، اللہ تیرے اس دل کی سختی کو بھی دور کر دے گا۔ اور اب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی حق تلفی کرتا ہے، جو بندہ یتیم کی حق تلفی کرتا ہے، یتیم کا مال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں آگ بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں آگ بھر دیتا ہے۔ اور 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو جنت میں داخل کرے گا، نہ ان کو اپنی نعمتیں عطا کرے گا۔ ان میں ایک بندہ وہ ہے جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں عطا کرے گا۔ ان 4 میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ اب آگے چلیے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ہمسائے کون سے؟ فرمایا قریب کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے میں فرق ہے۔ قریب کے ہمسائے کون سے ہوتے ہیں؟ جو گھر کے ساتھ اس کا گھر جڑا ہوا ہو، وہ قریب کے ہمسائے۔ اور دور کے ہمسائے کون سے؟ جیسے محلے دار، محلے میں کوئی رہتا ہے وہ دور کے ہمسائے۔ فرمایا ہمسایوں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام مجھے ہمسایوں کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، تو میں نے یہ گمان کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو وارث نہ بنا دے، یہ ہو سکتا ہے یہ ہمسائے کو وارث نہ بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون بندہ مومن نہیں ہو سکتا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ مومن ہونے کی اہمیت آپ نے سرکار کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کر دی۔ جو بندہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں نیک بن جاؤں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نیک کام کیا کر، کیا کیا کر؟ نیک کام کیا کر۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایک عمل بتا دیجئے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہو گیا ہوں، مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا میں نیک ہو گیا ہوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا کے اپنے ہمسائے سے پوچھ، اپنے ہمسائے سے پوچھ، اگر تیرا ہمسایہ تجھے کہے گا کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ تو نیک نہیں ہے تو پھر نیک نہیں ہے۔ فرمایا اپنے ہمسائے سے جا کے پوچھ، اگر تیرا ہمسایہ یہ تجھے کہہ دیتا ہے کہ تو نیک ہے پھر تو نیک ہے، اگر وہ تجھے یہ کہہ دے کہ تو نیک نہیں پھر تو نیک نہیں ہے۔ اور ایسا شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایسا شخص کامل اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، خود پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خود بندہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ جس بندے نے آج ہم کرتے ہیں چھوٹی سی بات ہو جائے تو ہم تو لڑائی کر دیتے ہیں، جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سنیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، کہا جس بندے نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے جھگڑا کیا گویا کہ اس نے اللہ سے جھگڑا کیا، گویا کہ اس نے اللہ سے جھگڑا کیا۔ پڑوسی کے حقوق بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری کے لیے جاؤ، بیمار ہو جائے ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاؤ، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو ان کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اگر وہ فوت ہو جائے ان کے جنازے میں شرکت کرو۔ پھر فرمایا کہ ان سے قرض مانگے تو ان کو
قرض ادا کرو. اگر وہ تم سے قرض مانگے تو ان کو دو. اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کرے ان کو قرض نہیں تو ان کو مال بھی دو. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا ہمسایہ عیب دار ہو جائے, اگر اس سے کوئی عیب کر لیا ہے, تیرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی عیب پر پردہ ڈال, اس کی عیب پر کیا کر پردہ ڈال. پھر سے آگے چلیے. پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. جو لوگ تمہارے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرو. اس سے مراد بیوی بھی ہے اور وہ دوست احباب بھی جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر آگے چلیے فرمایا کہ مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو. مسافر کے ساتھ کیا کرو, حسن سلوک کرو. مسافر میں مہمان بھی آ جاتے ہیں, فرمایا مہمانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے, جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کیا کرے. وہ کیا کیا کرے, مہمان کی عزت کیا کرے. اسی طرح پھر آگے چلیے. آیت مبارکہ میں رب نے فرمایا کہ لونڈی جو غلام اس دور میں غلام ہوا کرتے تھے, اس دور میں آپ کے گھروں میں جو بندے کام کرتے ہیں, کام کرنے کے لیے گھر میں عورتیں رکھتے ہیں, کوئی مرد رکھتے ہیں گھر پہ, فرمایا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. پھر آگے جا کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا کہ جو بڑا تکبر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو بڑا تکبر کرتا ہے. اب پوری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو, رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو, یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو. پھر فرمایا مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو, ہمسایوں کے ساتھ بھی احسان کرو. یہ سب حقوق کے بعد میں آتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنور کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. سرکار دوار سے اس میں جنور کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. بخاری میں ہے سرکار دوار سے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ رب تعالیٰ نے اس کی غفرت صرف اس وجہ سے کر دی کہ وہ راستے سے کہیں سے گزر رہا تھا, تو ایک کنویں کے پاس کتا پیاس سے مر رہا تھا. اس بندے نے کیا کیا, اپنا موزہ اتارا, اس کتے کو پانی پلایا. رب تعالیٰ کو اس کی ہدایت اتنی پسند آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. کس وجہ سے, اس نے کتے پر رحم کیا. کیا کیا, کتے پر رحم کیا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, آپ تصوف کے بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. جب آپ کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ حضرت بتائیے آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے, بڑی کتابیں لکھی ہیں, بڑے نیک تھے, بڑے پرہیزگار تھے, نمازیں پڑھا کرتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, نیک کام کیا کرتے تھے, بتائیے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی بخشش کس وجہ سے کی. تو آپ نے کہا کہ جتنی میں نے نمازیں پڑھی, جتنی میں نے کتابیں لکھی, جتنے نیک اعمال کیے, ان سب کا صلہ رب تعالیٰ نے مجھے بعد میں دیکھا, لیکن رب تعالیٰ نے میری بخشش کی ہے. کہا میں لکھنے کے لیے بیٹھا, کیا کیا, لکھنے کے لیے بیٹھا, تو ایک مکھی آ کر میرے قلم پر بیٹھ گئی. ایک مکھی آ کر میرے قلم پر بیٹھ گئی, تو میں نے اس پر ترس کھایا کہ یہ رب کی مخلوق ہے. میں نے اس پر ترس کھایا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اور لکھا اس وجہ سے نہیں کہ کہیں یہ قلم کے نیچے آ کے مر نہ جائے. رب تعالیٰ کو میری ادا اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی. اب دیکھیں ایک مکھی پر ترس کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی. کہا کہ وہ مکھی میرے قلم پر بیٹھی, اس نے صحیح کو چوسا, میں نے وہ قلم اس وجہ سے نہیں اٹھایا کہ کہیں یہ آ کر اس کے نیچے آ کر مر نہ جائے. رب تعالیٰ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میری بخشش فرما دی. اور بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک سرکش عورت تھی, اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا. کیا تھا, بلی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا. اس کو ٹائم پر کھانا نہیں دیتی تھی, پینے کے لیے نہیں دیتی تھی, حالانکہ عبادت کرتی تھی, رب کی عبادت کرتی تھی, وہ نمازیں بھی پڑھتی تھی, روزے بھی رکھتی تھی. جب اس کا وصال ہوا اس کو فرشتے عذاب دینے لگے. اس نے پوچھا کہ میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں, نیک اعمال بھی کیے ہیں, یہ عذاب کس وجہ سے؟ کہا کہ یہ تو اس بلی کے ساتھ جو تم نے سلوک کیا تھا, یہ اس وجہ سے رب مجھے عذاب دے رہا ہے, رب یہ اس وجہ سے عذاب دے رہا ہے. تو آخر میں یہ بات یاد رکھیے گا, میں نے پہلے عرض کی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق ہے. حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق جو اللہ کے حقوق ہیں, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج زکات کرتے ہیں, یہ اللہ کے حقوق ہیں. حقوق اللہ میں اگر کمی رہ جائے تو رب تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. رب تعالیٰ رؤوف رحیم ہے, معاف کرنے والا معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد رب تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد رب تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے
محمد شکیل کیانی صاحب پورے آزاد کشمیر میں ماشاءاللہ اس کی دوسری پوزیشن آئی ہے. میں ان کو اپنی طرف سے بھی استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی رزق قادری صاحب اور بس جان کی پوری ٹیم کی طرف سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صورت عطا فرمائے.